نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پل صراط کا ذکر پڑھا تھا 71 آیت میں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہم جانتے ہیں ان کا میں نے ذکر کیا، اور انشاءاللہ اس کی کلیئر پکچر آپ کی نظر میں آپ کے سامنے بن گئی ہوگی۔ اس کا ایک امیج کریٹ ہونا چاہیے آپ کی نظر کے سامنے، اور اس کے بعد پھر کنترا اینڈ الٹیمیٹلی ٹو دا گیٹس آف دا جنہ۔ سو آیت نمبر 72 از ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا متقین پیپل، ٹھیک ہے۔ اور اس سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے الذین ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر الظالمین اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا جسیہ اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم کے ارد گرد انہیں گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہی جمع کیا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پل صراط جو ہے اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے تقوی والوں کو، اور ظالم جو ہیں ان کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح، قال الذین کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ایمان والے لوگوں سے، ای الفریقین کون سے دونوں فریقوں میں سے، فریقینی دس از تثنیہ، فریق جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے واحد، فریقینی اس کا تثنیہ ہو گیا، اور فریقین یا فریقون دیٹ از پلورل جمع۔ تو دونوں فریقوں میں سے خیر بہتر ہے مقامن مقام میں، و احسن ندیہ اور خوب تر مجلس میں، ندی جو ندوہ جو لگاتے تھے نا، مجلس جو ہوتی تھی اس میں کون زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کفار مکہ تھے نا وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے مذاق اڑانے کے انداز میں یہ سوال کرتے تھے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجلس کی جو شان و شوکت ہے اور جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، امیر لوگ ہیں، کچھ خاندانی لوگ ہیں بہت زیادہ، وہ کس اعتبار سے دونوں گروہوں میں سے نا کون سے گروہ میں اس اعتبار سے لوگ زیادہ بہتر ہیں؟ یعنی ان کا پوائنٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں تو زیادہ تر فقیر اور مسکین لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، جن میں جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خباب تھے، ابو فقیہ تھے، حضرت عمار تھے، حضرت یاسر تھے، ایسے مفلس لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ہماری مجلسیں جو ہیں ان میں، ہماری ندوہ میں، ہماری محفلوں میں ابو جہل ہو گیا، ولید بن مغیرہ ہو گیا، جو سردار ہیں یا سیکنڈ انچارجز ہیں، ایسے لوگ عمراء اور رؤساء جو ہیں، امیر اور رئیس لوگ اور سردار لوگ جن کی وجہ سے شان و شوکت ہوتی ہے، دولت ہے، یہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، تو کون زیادہ بہتر ہے؟ تو یعنی وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، ان باتوں پہ تکبر کرتے تھے اور اس کو اپنی عزت کی وجہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس پر مذاق بھی اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ تم لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے، اس طرح نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ اب ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور جب ان کے اوپر واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، جب انہیں کلیئرلی بتا بھی دیا جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو اللہ سٹیٹس کیا ہے، اکارڈنگ ٹو اللہ کرائٹیریا کیا ہے، دیٹ از تقوی۔ اس سے پچھلی آیت میں ہمیں پتا چل گیا کہ تقوی اصل میں کرائٹیریا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی کرائٹیریا کس کو بناتے تھے؟ اب ان کو واضح آیات کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ تقوی کرائٹیریا ہے، لیکن پھر بھی کرائٹیریا کس کو بنا رہے ہیں؟ سوشل سٹیٹس کو اور مال و دولت کو، اور اس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہتر کون ہے اور زیادہ اچھا کون ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، امتوں میں سے،
ہم جو کہ احسن و اساسا و رئیا، جو کہ کہیں زیادہ بہتر تھیں سامان میں اور شان و شوکت میں، نمائش میں. تو شان و شوکت، نمائش، سامان میں زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، کوئی تم پہلے نہیں ہو جو کہ اس سے جن کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے اور بڑا تکبر کر رہے ہو. تو اس سے پہلے ایسی امتیں گزری ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. یعنی یہ کرائٹیریا نہیں ہے کسی بھی چیز کا، یہ کرائٹیریا نہیں ہے اللہ کے ہاں کامیابی کا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رکیے گا. ایک سیکنڈ بس. ہادی بیٹا ادھر سے سوئچ آن کرو، جو ویلو ہے نا اس کو پورے کو نیچے کر دو. ٹھیک ہے، چلیں. کل من کانا، کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ جو کہ فی الضلالۃ گمراہی میں ہے. چل گیا، چھوڑ دو. فَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو ڈھیل دیے جاتا ہے اسے رحمان مدّا، خوب ڈھیل دینا. مد میم دال دال ہوتا ہے نا اس کا روٹ ورڈ، جیسے الف کے اوپر مد آتی ہے نا، الف مدہ، اس کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں آ کر کے. جب بھی مد آتی ہے تو اس کو ہم لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. تو اس سے آپ اس ورڈ کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کے روٹ ورڈ کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ مدد نہیں ہے جو اردو میں مدد ہوتی ہے نا، مدد کرنا، وہ نہیں ہے، بلکہ مد میم دال دال روٹ ورڈ از کھینچنا، لمبا کرنا، جیسے الف مدہ کو لمبا کرتے ہیں. تو کہہ دیجئے کہ کون ہے زیادہ گمراہی میں. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے گمراہی میں. آم، خوب ڈھیل دینا، مدہ خوب ڈھیل دینا، بہت زیادہ ڈھیل دینا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہے. الرحمن یہاں پر کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا رحم ہے کہ میں نے ان کو ابھی ڈھیل دے رکھی ہے، ان کی گمراہی کی وجہ سے انہیں پکڑ نہیں لیا، ان کو عذاب نہیں دیا، ان کو سزا نہیں دے دی. ٹھیک ہے، تو ابھی یعنی ان کے پاس آپشن موجود ہے. اوپر کیا تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کتنی بستیوں کو تباہ کر دیا، تو ان لوگوں کو ابھی تباہ نہیں کیا، ان کو ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے. ان کے پاس ابھی آپشن موجود ہے کہ بھئی تم لوگ توبہ کر لو، تم لوگ واپس آ جاؤ اور گمراہی کے رستے کو چھوڑ کے ہدایت کے رستے کی طرف آ جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے بیسکلی ان کے اوپر. حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں، ما یوعدون، جو جس کی کہ انہیں وعید دی جا رہی ہے، اما العذاب و اما الساعۃ، یا تو عذاب میں سے یا پھر گھڑی میں سے. گھڑی مطلب قیامت، یعنی یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے نا. جب وہ دیکھ لیں گے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو یا خواہ قیامت ہو. مطلب قرآن مجید میں ان سے کہا جاتا تھا نا کہ اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاتے، تو اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے. مختلف واقعات بھی اس طرح کے سنائے جاتے تھے، اور قیامت سے بھی اللہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور آپشن دے رکھا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے. من ہوا شر مکان و اضعف جندا، من ہوا کون ہے ان میں سے شر زیادہ بدتر، مکانن مقام میں. یعنی یہ لوگ مقام میں، سوشل سٹیٹس میں بیسکلی کس کو اچھا سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون بدتر ہے اور کون کمزور ہے، وَأَضْعَفُ، اور کون زیادہ کمزور ہے، جندن لشکر کے اعتبار سے. مطلب جو مجلس میں ارد گرد لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں نا، ان کے اعتبار سے اور سٹیٹس کے اعتبار سے کون زیادہ برا ہے، کون زیادہ کمزور ہے، یہ پھر اس دن قیامت کے دن واضح ہو جائے گا. تو اوپر تقوی سے جو بات شروع ہوئی تھی نا، وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ ارد گرد جتنے بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ان سب میں کرائٹیریا آف ججمنٹ ایک ہی ہے، اور وہ صرف اور صرف تقوی ہے. ورنہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. مطلب کسی بھی دنیاوی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے جو ڈفرینسز ہیں، دے آر اونلی فار دا پرپز آف ریکگنائزنگ ایچ ادر، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، اس سے علاوہ ان کا کوئی مقصد، کوئی پرپز نہیں ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت میں. تو اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں زیادہ کر دیتے ہیں. کیوں زیادہ کر دیتے ہیں؟ بیسکلی مطلب کیا ہے، دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نا الہام کیا، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر ایک کے اندر اس کا فجور اور تقوی الہام کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے اندر انیٹ بلٹ ہے، ہمارے اندر نیچرلی اللہ نے ہمارے اندر فطرتاً یہ رکھ دیا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے.
جو لوگ بالکل ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں نا، جنگلوں میں بھی اگر ہم نکل جائیں، کچھ اس طرح کے بھی ہمیں لوگ ملیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا سمجھ ہوتی ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ ایون سوسائٹی میں بھی اگر کسی کو کوئی بتانے سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی آرفن تھا، بچہ یتیم تھا، وہ بڑا ہو رہا ہے، دیکھ کے بھی اس کو انٹرنلی اس کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہیں میں نے کسی کو بلا وجہ مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا۔ تو آلریڈی اللہ نے ہمارے اندر تقوی، گناہوں سے بچنا، یعنی سیدھے رستے کی طرف کی پہچان جو ہے نا، اور فجور جو برائی کی پہچان ہے، وہ اللہ نے بیسک لیول اس کا رکھا ہوا ہے۔ اب جس کے اندر یہ بیسک لیول، سب کے اندر یہ بیسک لیول موجود ہے، اس بیسک لیول کے اوپر جو ہدایت کے رستے کو چن لیتے ہیں، پھر اللہ نے اختیار بھی دیا ہے نا کہ دونوں میں سے، حق اور باطل میں سے چنو، اختیار کرو، تو جو حق کو اس میں سے چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کس چیز میں کر دیتے ہیں؟ مزید ہدایت میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو ہدایت کی زیادتی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جن کے آپشنز ٹھیک ہوتے ہیں، جن کے ڈیسیجنز آلریڈی ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان گمراہی کے رستوں پہ چل رہا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ، ایکسپیکٹیشن اس کی کیا ہے، توقع اس کی کیا ہے، ایک دم سے اس کا کوئی ہاتھ پکڑے گا اور اسے سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ جب اللہ توفیق دے گا تو میں پڑھنے لگ جاؤں گی، تمہیں کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، جب اللہ توفیق دے گا تو آ جائے گا، ہو جائے گا۔ ہم کسی کو بولیں کہ آپ قرآن پڑھا کریں تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو بالکل بھی نہیں پڑھتے؟ ہاں اللہ توفیق دے گا تو ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہدایت میں زیادہ ان لوگوں کو ہی کرتا ہوں، توفیق انہیں کو ملتی ہے جو کہ آلریڈی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا حدیث قدسی میں کہ جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھر 10 ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا قدم لینا ہدایت کے رستے پر یہ ضروری ہے اگر ہمیں ہدایت میں زیادتی چاہیے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور صالحات اور جو نیک باقیات ہیں، یعنی باقی رہ جانے والی، صالحات یعنی نیکیاں، جو باقی رہ جانے والی نیکیاں وہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں۔ ثواب مطلب بدلے کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہے، وخیر مردا، اور انجام کے اعتبار سے بھی، یعنی ان کا فائنلی جو جب آؤٹ کم نکلے گا، جب ریزلٹ اناؤنس ہوں گے قیامت کے دن، تو ہم دیکھیں گے الباقیات الصالحات جو ہیں ان کا جو انجام ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور انہی کا بدلہ زیادہ بہتر ملنے والا ہے۔ تو یہی جو شروع سے کمپیریزن چل رہا ہے نا تقوی کا، پھر ان تقوی کے کمپیریزن میں مال و دولت اور شان و شوکت وغیرہ ہونا، ان سب کا کمپیریزن وہی یہاں پہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تقوی میں اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں ہدایت اور باقیات الصالحات یہی ہیں جو کہ ہمیں، ہمارے لیے وننگ آپشنز ہیں، اور جو باقی آپشنز ہیں وہ انہی کے اوپر اگر ہم بلڈ کرتے رہیں گے، صرف مال و دولت اور شان و شوکت ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے تکبر ہے، انہی کی وجہ سے لوگوں میں فرق کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور اللہ کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ کے راستے میں ہی نہیں یوز کر رہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ لوزنگ اینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمپیریزن ہی یہاں پہ چلتا آ رہا ہے۔ الباقیات الصالحات کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بہت ساری اسکالرس کی رائے موجود ہے۔ الباقیات الصالحات ہر طرح کی نیکی کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی رائے موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رائے بھی موجود ہے کہ جو ایسی نیکیاں ہیں جو کہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں، جو جاری ہی رہتی ہیں، جیسے آپ نے کسی مسجد کی تعمیر کی، اب ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر وہ مسجد میں جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کنٹینیو رہتا ہے، ایڈ ہوتا رہتا ہے، تو وہ بھی باقی رہنے والی نیکیاں ہو جائیں گی۔ پھر الباقیات الصالحات کے بارے میں ہمیں یہ رائے بھی ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام اذکار ہیں وہ باقیات الصالحات ہیں۔ پھر یہ رائے بھی ملتی ہے کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو اذکار ہے، خصوصاً یہ والے اذکار، یہ الباقیات الصالحات ہے، ٹھیک ہے؟ سو دس از بیسکلی این اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ جس میں بہت کچھ انکلوڈیڈ ہے، منیمم بھی اور میکسیمم لیول پر بھی۔ تو یہ صالح، ان پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، تقوی پر، ہدایت پر اور باقیات الصالحات پر فوکس ہونا چاہیے۔ وخیر مردہ، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ اور یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا نا، سورۃ الکہف میں، سورۃ الکہف میں ایگزیکٹلی ہم نے یہ والا پورشن پڑھا تھا۔ اور سورۃ الکہف کی جو آیت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ دنیا کے جو مال و دولت ہے نا، وہاں پر بھی کلیئرلی یہی میسج اللہ نے اوپنلی دیا کہ المال والبنون، مال اور جو بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، وہ دنیا کی زینت ہے اصل میں،
उनसे आखिरत में भी फायदा हो सकता है, लेकिन असल में वो दुनिया में नुकसान भी दे सकती हैं, फायदा भी दे सकती हैं, ठीक है। उनमें अल्लाह ताला ने फितना भी रखा है, तो वो असल में दुनिया की जिंदगी की जीनत जरूर है, लेकिन वल बाकियात सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, वहां पर अल्लाह ताला ने अमला का वर्ड यूज किया है। और बाकी सारी आयत हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम है कि सिले के एतबार से, बदले के एतबार से अलबाकियात और सालिहात जो हैं वो ज्यादा बेहतर है। और अमला का मतलब अमल होप को कहते हैं, उम्मीद को कहते हैं अरबी में। व खैरुन अमला मतलब उम्मीद के एतबार से भी कि इंशाल्लाह इसका रिजल्ट ही अच्छा निकलेगा, इस एतबार से भी अलबाकियात और सालिहात ही बेहतर है। तो अलबाकियात और सालिहात का जिक्र हमें कुरान मजीद में कहाँ कहाँ मिलता है? सूरतुल कहफ में मिलता है और सूरह मरियम में मिलता है, ठीक है। ये दो जगह जहाँ पर हमें इनका जिक्र मिलता है। आगे देखिए, अफरअयतल्लज़ी कफरा, क्या देखा आपने उसको जिसने कुफर किया भी आयातिना, हमारी आयात का। वकाला और उसने कहा, लऊतयन्न मालम व वलदा, मैं जरूर दिया जाऊंगा माल और औलाद। तो क्या आपने देखा उसे जिसने कुफर किया हमारी आयात के साथ और कहा कि यकीनन मैं जरूर माल और औलाद दिया जाऊंगा। तो ये क्या है? ये बेसिकली जो कुफर करते हैं ना लोग, उनकी ओपनली बात हो रही है, उन इन जर्नल मेरा मतलब है बात हो रही है कि आखिरत में भी वो उम्मीद रखते हैं। यानी वो समझते हैं कि अगर दुनिया में अल्लाह ने उनको माल और औलाद दिया हुआ है तो यही उनके लिए, यही उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। ये उनका बहुत बड़ा मार्का है, वो उसको अपना एक बहुत बड़ा क्रेडिट समझते हैं, अपने लिए क्रेडिट समझते हैं। और समझते क्या है, कहते क्या है कि यकीनन मैं बाद में भी यही सारा कुछ दिया जाऊंगा। यानी आखिरत में भी अगर दुनिया में अल्लाह ने मुझे दिया है ना, तो अल्लाह ने मुझ पे बड़ा एहसान किया है। मुसलमान भी ऐसे करते हैं। तो अगर दुनिया में अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया हुआ ना, इसका मतलब है कि अल्लाह मुझसे बहुत ज्यादा राजी है। और आखिरत में भी फिर अल्लाह ताला मुझे माल और औलाद और सारी नेमतें अल्लाह ताला मुझे जरूर देंगे। तो कहने का मकसद क्या है? यहाँ पर मकसद ये है कि ये क्राइटेरिया ही गलत है। जिसको अल्लाह ने दुनिया में मालो दौलत और औलाद दे रखी है, तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि ये कामयाब हो गया ये इंसान, कि अल्लाह इनसे राजी है, ये इस बात की निशानी नहीं है, ठीक है। और ना ही इसका ये मतलब है कि दुनिया में दे रखा है तो आखिरत में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो पिछली सूरह कहफ में हमने वो दो बागों वाली स्टोरी पढ़ी थी ना, दो बागों वाली नहीं, एक बंदे के दो बाग थे और उसके दोस्त के बाग नहीं थे। तो वो जिसके दो बाग थे वो भी यही समझता था ना कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे रखा है तो ये तो अब खराब ही नहीं हो सकता, कोई ले ही नहीं सकता, और अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। तो वो अल्लाह को याद ही नहीं करता, फिर अल्लाह का जिक्र ही नहीं करता, और समझता है कि ये हमेशा ये इसी तरह मेरे पास ही ये चीजें रहेंगी। तो उसका फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। ये स्टोरी हमने पिछली सूरत में भी पढ़ी थी। तो अगली आयत देखिए, अत्तला अल गैब अम इत्तखज़ इंद रहमानी अहदा। अत्तला, क्या वो मुत्तला हो गया है, मतलब क्या क्या उसको खबर मिल गई है, अल गैबा गैब की, क्या उसको गैब की खबर मिल गई है? अम या इत्तखज़ इंद रहमानी, या उसने ले रखा है रहमान के यहाँ अहद, अहदा कोई अहद। तो उसने, उसको ये कैसे पता है? ये अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि आखिरत में भी तुम्हें ही नवाजा जाएगा? क्या तुम्हें गैब की किसी ने खबर दी है? किसी ने बताया है गायबाना तौर पे कि फ्यूचर में ऐसा होगा? फ्यूचर की खबर गैब की होती है ना, अनसीन होती है। या फिर अल्लाह ने तुमसे कोई वादा कर रखा है कि जिसको दुनिया में मालो दौलत मिला है उसी को आखिरत में माल और औलाद मिलेगी? ऐसा कोई अल्लाह ने वादा कर रखा है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कल्ला, हरगिज नहीं, मतलब कि ये जो बातें कर रहे हैं ना लोग, ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा कोई वादा अल्लाह ने नहीं किया, ना ही इनको गैब के बारे में पता है। सनक्तुबु, अनकरीब हम लिख लेंगे, मा यकूलु, जो वो कहता है, व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, जो वो कहते हैं ना, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनकरीब हम लिख लेंगे। यानी ये जो काफिर हैं, जो भी वो कह रहे हैं, जो ये बातें कह रहे हैं ना कि अल्लाह हमें जरूर देगा, हमें ही ये चीजें मिलेंगी, अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले लोग ये दावे करते हैं कि वही कामयाब है और उनको आगे भी ये नेमतें मिलती रहेंगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं हम ये लिखा जा रहा है सारा कुछ, ठीक है, ये नोट होता जा रहा है। वना मुद्दु लहू, और हम बढ़ाते जाएंगे उसके लिए, मिनल अज़ाबि मद्दा, अजाब में से बढ़ाना। तो उनके लिए किस चीज में ज्यादती होगी? अजाब में ज्यादती होगी। तो जो लोग गुमराह हैं उनके लिए अजाब में ज्यादती होगी, और जो लोग तकवा वाले हैं उनके लिए हिदायत में ज्यादती होगी। उनको अल्लाह ताला किस चीज में बढ़ाते जाएंगे?
ہدایت میں بڑھاتے جائیں گے. وَنَرِثُهُ، اور وارث ہوں گے ہم، اور وارث ہوں گے ہم اس کے، ماں یقولو، جو یہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا، اور یہ آئے گا ہمارے سامنے، فردن، اکیلا، اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے. مطلب یہ کہ جس نعمتوں کی طرف اس کا اشارہ ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں، سارا مال و متاع، سارے خزانے کس کی وراثت ہے؟ ہماری وراثت میں آ جائے گا، یعنی اللہ کی وراثت میں آ جائے گا. وہ سب کچھ اللہ ہی کی وراثت ہے اور واپس اللہ ہی کی وراثت میں آ جائے گا. مطلب وراثت کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جو منتقل ہوتا ہے نا. تو اللہ ہی کے پاس سے ہمارے پاس آئی ہیں یہ چیزیں، اور الٹیمیٹلی یہ سب کچھ ہم سے چھن کر اللہ کے پاس ہی چلے جانا ہے. ہم نے تو مر جانا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہر انسان پیش ہوگا اکیلے اکیلے. تو اب پھر حساب ہو جائے گا. تو یہ ساری جو آیتیں ہیں یہ سیکوینس میں چل رہی ہیں، ان سب میں آپس میں کنیکشن ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ سارا کنیکشن سمجھ آ رہا ہوگا. اور اس سے پہلے ہم واقعات پڑھ رہے تھے اس صورت میں، ٹھیک ہے. واقعات تھے اور ان سے لیسنس تھے. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ اب اوپن خطبہ ہے. اوپن خطبہ اللہ تعالیٰ، خطبہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی خطاب کر کے لوگوں کو ڈائریکٹ لیسنس دے رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ لرننگ پوائنٹس دے رہے ہوتے ہیں، ٹیک اویز دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. پیچھے ہمیں ہسٹری سے سکھایا جا رہا تھا، اور یہاں پر اب ہمیں ڈائریکٹ لیسنس دے کر سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سورت کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں نا. تو انشاءاللہ آج کل میں انشاءاللہ ہم اس سورت کو کمپلیٹ بھی کر لیں گے. تو یہاں سے اس آیت سے البتہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر کوئی اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ اکیلا اکیلا پیش ہوگا. پیچھے اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو شیعتن کا جہاں پہ ہم نے ذکر پڑھا تھا، گروہ ہوں گے، کہ یہ لوگ گروہوں میں سے ان کے جو گروپس بن جائیں گے. تو قیامت کے دن جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے نا، اکیلا اکیلا ہر کوئی اپنی قبر سے نکلے گا، لیکن اٹھائے جانے کے بعد گروپس بن جائیں گے. اور ان گروپس میں سے جو جو ان کے سردار ہیں نا، جو اس میں سے بہت زیادہ وہ برا کام کرنے والے تھے، اچھے لوگوں کے بھی گروپس بنیں گے. اور ان میں سے بھی جو نیک لوگ ان کے سردار ہوں گے، وہ سردار سارے پہلے پرومیننٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں البتہ برے سرداروں کا ذکر تھا کہ جو برے لوگوں کے گروہ بنیں گے، ان میں سے جو برے سردار ہوں گے ان کو سب سے پہلے آگے لایا جائے گا، اور سب سے پہلے ان کو پھر آگ میں پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا 69 آیت میں، کہ پھر ہم ضرور چھانٹ کر انہیں نکالیں گے ہر گروہ میں سے، ہر اس شخص کو جو ان میں سے سب سے زیادہ سخت تھا اللہ کے خلاف سرکشی میں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب گروپس جو ہے نا وہ قیامت کے دن جب بن جائیں گے، اس کے بعد آگے سارا سینیریو، قیامت کا جو دن ہے نا اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ لمبی ہیں. انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر اگر ہم سیشن رکھیں گے نا تو 2-3 سیشنز ہمارے انشاءاللہ لگ جائیں گے. تو پھر کبھی انشاءاللہ رکھیں گے ہم. البتہ یہ ہے کہ وہ سارا دن جب ریکننگ پہ چلا جائے گا نا، اکاؤنٹیبلٹی پہ، جب سوال انڈیویجول امتحان پہ جب وہ دن آ جائے گا نا، تب البتہ ہر انسان اللہ کے سامنے اکیلا فردن پیش ہوگا، اور اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. ویڈیوز چلائی جائیں گی، فزیکلی اعمال پیش کیے جائیں گے، ناپے جائیں گے، تولے جائیں گے، گنے جائیں گے. اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے خلاف یا اس کی فیور میں گواہی دیں گے. قرآن کو لایا جائے گا، قرآن گواہی دے گا یہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا. اور قرآن ہر ایک کے لیے گواہی دے گا. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن مجید ہر ایک، چاہے وہ جو پوری امت مسلم، پوری امت محمد ہی ہے، امت مسلمہ نہیں صرف. امت مسلمہ تو امت خصوصی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امت عمومی ہے جس میں سب انکلوڈیڈ ہے. پوری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنتی ہے، چاہے اس میں کافر ہو چاہے مسلمان، سب کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا جائے گا. اور قرآن مجید یا تو ان کی فیور میں دے گا، گواہی دے گا، یا پھر ان کے اگینسٹ گواہی دے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیا سلوک نہیں کیا. تو ہم میں سے ہر ایک کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا جائے گا، اور پھر اور بھی جو گواہ ہوں گے وہ سب پھر الٹیمیٹلی ہر ایک کا اکیلے اکیلے فیصلہ ہوگا، اور ہر ایک کو اس کی کتاب، اس کا ریزلٹ کارڈ پکڑا دیا جائے گا. اچھے لوگوں کو رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو پیچھے سے، کمر کے پیچھے سے، شرمندگی کی، ان کی شرمندگی کی وجہ سے، اور ان کے لیفٹ سائڈ میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ خوش ہو کر جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ دن آئے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی، اور ہمیں ہماری کتابیں، ہمارے اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، اور خوشی خوشی وہ اناؤنس کریں گے. اور جو برے لوگ ہوں گے وہ چھپ رہے ہوں گے. تو سورۃ الحاقہ میں اور سورۃ الانشقاق میں ہمیں اس کی ڈسکرپشنز ملتی ہیں، ٹھیک ہے. تو دس از فردن.
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لیے ہیں انہوں نے، وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلِهَةً الہ، لیکونوا، تاکہ وہ ہوں، لہم عزا، ان کے لیے، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کی وجہ، موجب عزت، عزت کا سبب ان کے لیے ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ توحید کی بات کر رہے ہیں، اب ان کا ڈائریکٹ ڈفرنس بتانے کے بعد اور پیش ہونا ہے قیامت کے دن، اس کے بعد واپس اس صورت کی جو مین تھیم تھی نا، وہ البتہ توحید ہی ہے۔ توحید بالذات، اللہ کا ایک ہونا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا بیچ میں بھی ذکر تھا نا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ان کو بیٹا بنا دیا۔ پھر اللہ کے صفات میں توحید، جو شروع میں ہم نے اللہ کی جتنی صفات دیکھی، معجزات دکھانا، دعاؤں کو قبول کرنا، رحم کرنا، یہ سب کس کی صفات ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی صفات ہے، ٹھیک ہے؟ ان صفات کا کامل ہونا اور ان صفات کا لامحدود ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جو مین تھیم ہے نا اس پوری صورت کی، دیٹ از الٹیمیٹلی توحید، تو اینڈنگ پہ جا کر اب توحید پہ دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس صورت میں یہ جو اینڈنگ میں توحید پہ آیات ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہم آیات ہیں۔ اس طرح یہاں پر توحید کا بیان ہے جس طرح باقی جگہوں پہ نہیں ہے۔ جب آسمان کے پھٹنے کا ذکر آئے گا نا آگے جا کے، جب آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس آیت کو اب دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہستی جو کہ عبادت کے لائق ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی فرما برداری کرنا اس کی محبت میں، ایسی ہستی جو کہ محبت اور فرما برداری کے لائق ہے، وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو جو عبادت کے لائق ہے وہ الہ ہے، یعنی الہ کس سے ہم نے محبت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو یہ حق کس کا ہے؟ یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ حق اللہ کا کسی اور کو دے دیا اور ان کو عزت کے لائق بنایا ہوا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی غلط کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نگیٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہو جائیں گے ان کے مخالف، مطلب کہ ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ قیامت کے دن جب فردن فردن پیش ہوں گے نا، تو پھر ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو کرتے ہی نہیں تھے، یا پھر ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یا ہم شیطان نے ہم سے کروایا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت سارے ایکسکیوزز، بہت سارے بہانے اس طرح کے لوگ پیش کریں گے، اور الٹیمیٹلی پھر ان لوگوں کے یہ لوگ پھر جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا نا، الہ بنایا ہوا تھا، ان کے مخالف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے خلاف پھر بات کریں گے۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم نے بھیجا، الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ بے شک ہم نے بھیجا شیطانوں کو کافروں پر، تعزهم، وہ اکساتے ہیں انہیں، عزا، خوب اکسانا۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، جو کہ اب ان کی اپنی چوائسیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس شیطانوں کو بھیجا۔ اور شیاطین جو ہیں وہ ان کی بیسکلی، شیطان جو ہے وہ ان کی رفاقت اختیار کرتے ہیں۔ بیسکلی شیاطین جو ہیں ان کے مستقل ساتھی بن جاتے ہیں، ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ان کے ظاہر ہے ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، ورنہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے اوپر شیطان کیوں حاوی ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ تو شیاطین ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کو مزید اکساتے ہیں، مزید ان کو گناہوں پر زیادہ سے زیادہ اکساتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت میں کون زیادہ ہو رہا تھا، پھر گناہوں میں کون زیادہ ہو رہا ہے، اور سزا میں کون زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ہر چیز کی جو زیادتی ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس صورت میں۔ فلا تعجل علیہم، تو نہ اجلت کر ان پر۔ تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلدی مت کیجیے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے، ان پر فوراً عذاب آ جائے، یا یہ لوگ فوراً بدل جائیں، جلدی جلدی سارا کچھ کیوں نہیں ہو رہا، یہ لوگ بات کیوں نہیں مان رہے۔ تو یہ آپ جلدی مت کیجیے، نہ ہی ان کے لیے جلدی دعا کیجیے اور کہ ان پر عذاب آ جائے، اور نہ ہی ایسی خواہش کیجیے، ٹھیک ہے؟ انما نعد لهم عدا، یقیناً گن رہے ہیں ہم ان کے لیے، ادا، گنتی کے دن، یعنی ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں۔ مطلب ان کے جو اعمال ہے نا، ان کی جو مخالفانہ سرگرمیاں ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ گن رہے ہیں۔ مطلب سب کچھ اعمال نامے میں نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے،
اور الٹیمیٹلی ان کو قیامت کے دن ان کے کرتوتوں کی سزا مل جائے گی. ٹھیک ہے. یوم نحشر المتقین، جس دن جمع کریں گے ہم متقین کو الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف وفدوں میں، وفد میں یعنی وفود کی صورت میں. وفود کون سے ہوتے ہیں؟ وفود بیسکلی وفد جو کہ عزت والے گروہ ہوتے ہیں نا، مہمان بنا کر بیسکلی یہاں پر مراد ہے کہ بطور مہمان سارے متقین جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے اکٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اچھا، یہ نحشر جو حشر ہے نا، حشر ہوگا. حشر از دا گیدرنگ. ٹھیک ہے. جو گیدرنگ ہے نا، دیٹ از بیفور ریکننگ. جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، حساب ہے، اس سے پہلے حشر ہے. گیدرنگ اس سے پہلے ہے قیامت کے دن. تو گیدرنگ پہلے سب کی اکٹھی ہی ہوگی، اس کے بعد حساب ایون متقین کا بھی فردن فردن ہی ہوگا، الگ الگ سب کا حساب الگ الگ ہوگا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانک لے جائیں گے ہم مجرمین کو جہنم کی طرف وردا، پیاسے، سخت پیاسے. اور ہم ہانک کر لے کر جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف سخت پیاسے. تو جب جہنم پھر سامنے لائی جائے گی نا قیامت کے دن، تو مجرموں کو ان کی طرف ہانکا جائے گا اکٹھے، اور ان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا سخت پیاسی حالت میں، یعنی انہیں پانی تک نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی پوچھا جائے گا. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کمپلیٹ کر لیں؟ کتنی آیتیں رہ گئی ہیں؟ تھوڑی سی آیتیں رہ گئی ہیں. چلو انشاءاللہ کل ہی سورت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اگلی آیت کل پڑھیں گے کیونکہ یہ ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے، اس میں بریک نہیں ہے اب. تو متقین کا پیش ہونا، اور پھر جہنمیوں کا، مجرمین کا جہنم پر پیش ہونا. تو کل انشاءاللہ تھوڑی سی آیتیں رہ گئیں، کل ان کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ سورت کو کنکلوڈ بھی کل ہی کر لیں گے. اور میں نے سٹیٹس پر نا کل رات کو بہت ساری اس سورت کے ٹیک اویز، اس سورت کے لیسنس رکھے تھے، ان کو پلیز آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. ان کا اسکرین شاٹس لینے ہو تو لے لیجئے گا. آپ میں سے بہت ساروں نے نوٹس بھی لیے ہوں گے، جنہوں نے نوٹس نہیں لیے تو ان کے لیے وہ ہیلپ ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی سارے لیسنس میں نے نہیں رکھے، لیکن بہت سارے لیسنس جو ہیں وہ جو امپورٹنٹ لیسنس تھے نا، جو بیسکلی بہت زیادہ لوگ نہیں بتا رہے ہوتے، وہ البتہ میں نے اسٹیٹس پہ رکھے تھے. کوشچن کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بھائی تھے؟ نہیں، بھائی تو نہیں تھے. پیچھے جب آیت میں ذکر آیا تھا تو میں نے اس آیت کی تفسیر ایکسپلین کر دی تھی. ٹھیک ہے. اس میں نے اوپینینز جو ہیں وہ بتا دیے تھے. ہارون اور موسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے بہت پہلے آئے تھے. تو وہ ریکارڈنگ میں جا کے آپ اس آیت کی تفسیر سنیے گے، اس میں وہ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. ٹھیک ہے. یہ جو ہارون بن عمران ہے نا، یہ اور ہارون ہے. صحیح. یہی میں نے تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ ہارون جو ہیں جن کا ذکر یہاں پر آتا ہے اس صورت میں، ہم نے پڑھا تھا کہ ہارون بن عمران جو ہے وہ حضرت مریم کے کوئی اور بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا. تو یہ ایک رائے موجود ہے، یہ وہ والے ہارون نہیں ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون تھے. سمجھ آ گئی؟ اب کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ایک رائے ڈیفینیٹلی موجود ہے ہماری کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں. یہ کوئی اور ہارون تھے، حضرت موسیٰ والے ہارون نہیں ہے، یہ ہارون بن عمران ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی کچھ بھی کوشچن پوچھنے تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں.